بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ بعد نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول جلوس فرما ہوئے تو میر صاحب نے عبدالصمد صاحب آمداز کشمیر کو آگے بلا کر حضور کے قدموں کے نزدیک جگہ دی اور حضرت اقدس سے عرض کی کہ ان کو یہاں ایک تکلیف ہے کہ یہ چاولوں کے عادی ہیں اور یہاں روٹی ملتی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انا من المتکلفین، سورہ صاد آیت 87۔ ہمارے مہمانوں میں سے جو تکلف کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جو ضرورت ہو کہہ دیا کرو۔ پھر حضور نے حکم دیا کہ ان کے لیے چاول پکوا دیا کریں۔ پھر حضرت اقدس مباحثہ موت کا ذکر فرماتے رہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس دن ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ یہ مباحثے کی کارروائی علقم وغیرہ میں نہ چھپے، مگر خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ اذان سید احمد صاحب کے یورپ کی طرف میلان پہ فرمایا، انسان جس شے کی طرف پوری رغبت کرتا ہے تو پھر اسی کی طرف اس کا میلان طبیعی ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ مجبور ہوتا ہے۔ پھر ڈوئی کا اخبار مفتی محمد صادق صاحب سناتے رہے اور حضرت اقدس نے فرمایا، اس لیے سنتے ہیں کہ کہیں غیرت آ جاتی ہے اور بعض اوقات کوئی عجیب تحریک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ذکر چل پڑا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے حضرت اقدس کو تمام مقابلے کی تحریروں میں مدد دیتا رہا ہے کہ اکثر اوقات حضرت اقدس بیمار تھے اور میعاد مقابلہ نزدیک آ گئی تو پھر اسی حالت میں بڑی سختیوں سے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر کتابیں لکھیں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا، میں تو ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا اگر خدا تعالیٰ کی طاقت میرے ساتھ نہ ہو۔ بار بار لکھتے لکھتے دیکھا ہے ایک خدا کی روح ہے جو تیر رہی ہے۔ قلم تھک جایا کرتی ہے مگر اندر جوش نہیں تھکتا۔ طبیعت محسوس کیا کرتی ہے کہ ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ پھر ڈوئی کی کسی بات پر فرمایا، اس کے وجود سے شیطان کا وجود ثابت ہوتا ہے، وہ بھی انسان کو اسی طرح فریفتہ کرتا ہے۔ 4 نومبر سن 1902 بوقت سیر علاقہ جیلم سے 2 شخص بہت ضعیف العمر حضرت اقدس کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ بوجہ ضعیف العمری کے وہ چل نہیں سکتے تھے۔ حضرت اقدس ان کی خاطر ٹھہر گئے اور ان کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ پھر حضور مشرق کی طرف سیر کو چلے۔ سید محمد سرور شاہ صاحب نے حضرت اقدس سے سوال کیا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک رسول اپنی امت کے حالات سے لا علمی ظاہر کرے گا، جیسے قرآن شریف میں ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، المائدہ آیت 110۔ تو پھر اس آیت کے مفہوم کے مطابق اگر مسیح بھی اپنی امت کے حالات سے لا علمی ظاہر کریں، اگرچہ وہ آخر زمانے میں پھر آ کر 40 برس ان لوگوں میں گزار بھی جائیں، تو آیت فلما توفیتنی کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو کاذب کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، یہ لا علمی انبیاء کی ان کی اس امت کے بارے میں ہوتی ہے جو ان کی وفات کے بعد ہوتی ہے۔ مسیح بھی کہتا ہے، کن تو عالم شہیدم ما دمت فیہم، المائدہ آیت 118۔ تو پھر اگر ان کو علم نہیں تو وہ شہید کس طرح ہوئے اور کس بات کے ہوئے؟ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حالات سے تو لا علمی ظاہر کر سکتے ہیں مگر صحابہ کرام کی نسبت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو ان کے حالات معلوم تھے اور آپ ان میں رہتے تھے۔ اس قسم کی لا علمی سے وہی لا علمی مراد ہے، یعنی اس امت کا ذکر جو کہ نبی کے بعد آیا کرتی ہے یا بہت آخری وقت پر آتی ہے کہ اسے نبی کی صحبت سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔ پھر ایک صاحب نے خواب سنایا کہ میں نے رات کو ہاتھی خواب میں دیکھا اور یہ کہ حضرت اقدس اس کے سر کو تیل لگا رہے ہیں۔ حضرت اقدس نے تعبیر بیان فرمائی کہ رات کے وقت ہاتھی دیکھنا عمدہ ہوتا ہے اور تیل لگانا بھی زینت ہے، یہ بھی اچھا ہے۔
حضرت اقدس کے گزشتہ ایما پر عبداللہ عرب صاحب نے کشتینوں کے چند ورق کا جو ترجمہ عربی زبان میں کیا تھا وہ حضرت اقدس کو سناتے رہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا اگر یہ مشق کر لیں کہ اردو سے عربی اور عربی سے اردو ترجمہ کر لیا کریں تو ہم ایک عربی پرچہ یہاں سے جاری کر دیں۔ پھر شرم کے ذکر پر فرمایا ایک شرم انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے اور ایک شرم جنت میں لے جاتی ہے۔ جو شخص شرم کی وجہ سے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کے لیے شرم دوزخ ہے۔ پھر آج کل کے معترض مولویوں کی حالت پر فرمایا کہ ان لوگوں نے بالکل پادریوں کا ڈھنگ اختیار کیا ہوا ہے، جیسے وہ جب ملتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ ہمارے معاملے میں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تماشا دیکھ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار کیا کچھ نہ کرتے تھے، اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو اسی وقت کفار کو تباہ کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا، کچھ عرصہ ان کے ناز برداری کرتا رہا۔ پھر سید محمد سرور شاہ صاحب سے حضرت اقدس کچھ گفتگو ان کے سفر امرتسر کے متعلق کرتے رہے اور ایک مقام پر فرمایا ہم نے مالی انعامات دے دے کر ان لوگوں کو اپنے مقابلے پر بلایا مگر یہ لوگ نہ آئے، مگر ہم دینے سے تھکے نہیں، ابھی اور دیں گے، اور اگر وہ اسے قبول نہ کریں گے تو گویا اپنے ہاتھوں سے ایک اور پیش گوئی ہمارے حق میں پوری کر دیں گے، وہ یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ مسیح موعود مال دے گا اور لوگ نہ لیں گے، تو اگر انکار کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اس پیشگوئی کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا گفتگویں ایسے مقامات پر ہونی چاہیے جہاں رؤسا بھی جلسے میں ہوں اور تہذیب اور نرم زبانی سے ہر ایک بات کریں، کیونکہ دشمن جب جانتا ہے کہ محاصرے میں آ گیا تو وہ گالی اور درست زبانی سے پیچھے چھڑانا چاہتا ہے۔ طالب حق بن کر ہر ایک کو بات کرنی چاہیے، اور یہ امر سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی المجادلہ آیت 22۔ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم غالب نہ ہوں گے۔ ہم نے ان کو کئی بار لکھا ہے کہ سب متفق ہو جائیں، کوئی عیب نہیں ہے، ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ ان تمام مولویوں میں سے بہت ایسے ہیں کہ عربی لکھتے ہیں، بلکہ اشعار بھی کہتے ہیں، مگر ہمارے مقابل پر خدا تعالیٰ ان کی زبان بند کر دیتا ہے اور ان کو ایسا امر پیش آتا ہے کہ چپ رہ جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس حسب دستور شاہ نشین پر جلوہ گر ہوئے۔ سید عبداللہ عارف صاحب نے ایک رسالہ ایک شیعہ علی حائری کے رد میں عربی زبان میں لکھا تھا جس کا نام سبیل الرشاد رکھا تھا۔ حضرت اقدس کو وہ سناتے رہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی کرتے جاؤ تاکہ تم کو مشق ہو، مگر عارف صاحب کو ضرورت نہ ہوئی کہ اتنی مجلس میں ترجمہ ٹوٹے پھوٹے اردو میں سنا دیں۔ اس رسالے میں ایک مقام پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا مجھے اس جگہ ان کے الفاظ سے یہ تاریخ ہوئی ہے کہ یہود لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو دو وجہ سے ملعون ٹھہراتے تھے، ایک ان کو ولد الزنا کہہ کر، دوسرا مصلوب کرنے کے لحاظ سے۔ جب خدا تعالیٰ نے ان کے ولد الزنا ہونے کا ضبط کیا ہے تو چاہیے تھا کہ ان کے مصلوب ہونے کا بھی ضبط کرتا۔ جسم کے ساتھ آسمان پر جانا تو الگ تلگ امر ہے، اول ضبط دلالت کرتا ہے کہ دوسرا بھی ضبط ہو۔ پھر یہ بات بیان ہوئی کہ اہل شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ولد الزنا کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی، اگرچہ وہ حسین اور 12 اماموں کی بھی محبت رکھتا ہو۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا تورات میں بھی ایسے لکھا ہے اور اسی لیے وہ مسیح کو ملعون کہتے تھے۔ اس بات کے اصل قرآن شریف میں بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں تخصیص کی ہے، ایک اولاد الرحمن اور ایک اولاد الشیطان، کیونکہ جب شیطان نطفے میں شریک ہو گیا تو پھر اس کے قوا میں یہ بات بتاؤ جز کے آ گئی۔ ایک مقام پر ہے بعد ذالک زنی، سورہ قلم آیت 14، یعنی یہ ولد الزنا ہے، اور تجربہ بتلاتا ہے کہ ولد الزنا شرارت سے باز نہیں آیا کرتے۔ پھر اس رسالے میں ما قتلوہ کے لفظ پر حضرت اقدس کو یہ تحریک ہوئی کہ ما قتلوہ پر سوال ہوتا ہے کہ یہود کیوں قتل کرتے تھے، ان کی کیا غرض تھی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل رفع اللہ الیہ النساء آیت 159، یعنی قتلنا سے ان کے مراد لعننا تھی۔ اہل عرب میں چونکہ 1000 سے آگے شمار نہیں ہے، حضرت اقدس نے اس پر فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا میلان دنیا کی طرف نہ تھا، ورنہ دوسری دنیا دار قوموں کی طرح لاکھوں کروڑوں تک گنتی وہ بھی رکھتے۔ وہ رسالہ سن کر حضرت اقدس نے تعریف کی کہ عمدہ لکھا ہے اور معقول جواب دیے۔